اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ آج کا واقعہ ہے ابو جہل اور ایک یتیم لڑکے کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک یتیم بچے کا واقعہ ہے۔ واقعہ مکمل ضرور دیکھیے گا۔ مخلوق خدا کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو تلقین فرماتے رہتے تھے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سب سے پیارا وہ بندہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرے۔ اس احسان یا اچھے سلوک میں کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرنا، کسی بیوہ بے سہارا خاتون کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنا، معذوروں مسکینوں وغیرہ کی مدد کرنا، سبھی باتیں شامل ہیں۔ اس کے لیے جو اجر عظیم حاصل ہوگا اس کا اندازہ صحیحین کی اس حدیث سے کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا جو بندہ کسی ایسی عورت کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتا ہو جس کا شوہر نہ ہو اور وہ بے سہارا ہو، اسی طرح جو بندہ کسی مسکین حاجت مند آدمی کے کاموں میں دوڑ بھاگ کرتا ہو، وہ اجر و ثواب میں اس مجاہد بندے کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں تگوتاز کر رہا ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ اس شب بیدار بندے کی طرح ہے جو رات بھر نماز پڑھتا ہو اور تھکتا نہ ہو، اور اس دائمی روزے دار کی طرح ہے جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور کبھی روزے کے بغیر رہتا ہی نہ ہو۔ اس قسم کے متعدد اور احادیث بھی کتب حدیث میں وارد ہوئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ لوگوں کے مخدوم اور مطاع تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ ہر وقت مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہتے تھے۔ اپنا ہو یا بیگانہ، آپ ہر ایک کے کام آتے تھے۔ بے سہارا عورتوں، یتیموں، غریبوں، حاجت مندوں اور مظلوموں سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در فیض ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیوہ اور مسکین کے ساتھ چل کر ان کا کام کر دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی آر نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اطہر میں خدمت خلق کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کی جھلکیاں ملاحظہ ہوں۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ غریب اور بے سہارا عورتوں کے باہر کے کام کر دیا کرتے تھے۔ مثلاً انہیں بازار سے کوئی چیز خریدنے کی ضرورت پیش آتی یا انہیں کوئی شے کہیں بھیجنی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ان کے اس قسم کے کام کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون مکہ کی ایک گلی سے گزر رہی تھی۔ اس نے اپنے سر پر ایک بھاری گٹھری اٹھا رکھی تھی۔ بیچاری اس گٹھری کے وزن سے اس طرح دب گئی تھی کہ بمشکل قدم اٹھا سکتی تھی۔ لوگ اس کا تمسخر اڑانے لگے۔ اتفاق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خاتون کی یہ حالت دیکھی تو آگے بڑھ کر اس کا بوجھ خود اٹھا لیا اور جس جگہ اس نے جانا تھا اسے ساتھ لے کر وہاں چھوڑ آئے۔ مدینہ منورہ میں ایک مخبوط الحواس پاگل لونڈی تھی۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، بی بی، مدینہ میں جہاں بھی تجھے کوئی کام ہے میں کر دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ مدینے کی ایک گلی میں تشریف لے کے وہ اس گلی میں بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہیں رک گئے اور اس کا جو کام تھا وہ کر دیا۔ مدینہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی کنیزیں بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتی اور کہتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوتے اور ان کے ساتھ جا کر ان کا اٹکا ہوا کام کر دیتے اور وہ دعائیں دیتی رخصت ہوتی۔ جلیل القدر صحابی سادس الاسلام حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بیان کرتی ہیں کہ میرے والد کو جہاد کے لیے مدینہ منورہ سے دور جانا پڑا۔ گھر سے چلتے وقت وہ ہمارے پاس ایک بکری چھوڑ کے اور کہہ کے کہ جب اس کا دودھ دوہنا ہو اسے اصحاب صوفہ کے پاس لے جانا، وہ دو دیں گے۔ وہ دودھ دوہنا نہیں جانتی تھی، چنانچہ میں اس بکری کو اصحاب صوفہ کے پاس لے گئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کو پکڑ کر اس کے پاؤں رسی سے باندھ دیے
और मुझे हुक्म दिया कि अपने घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वो ले आओ। मैं वो बर्तन जिसमें आटा गूंदा जाता था उसको ले आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध दोहा और वह बर्तन भर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको ले जाओ, खुद भी पियो और पड़ोसियों को भी पिलाओ। जब तुम इस बकरी का दूध दोहना चाहो उसे मेरे पास ले आओ। चनाचा मैं सुबह शाम उस बकरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका दूध दो देते थे, जहाँ तक कि कुछ अरसा बाद मेरे वालिद वापस आ गए। एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं ही नमाज के लिए खड़े हुए। एक अराबी देहाती आदमी आए और आपका दामन पकड़कर कहा, मेरा कुछ काम अभी तक नहीं हो सका, मुझे डर है कि उससे भूल ना जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उसे कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उनके साथ मस्जिद से बाहर निकल आए और उनका काम पूरा करके नमाज पढ़ी। हिजरत नबवी से पहले का जिक्र है कि मक्का में एक दिन एक यतीम लड़का रोता हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि मेरे बाप के मरने के बाद अबू जहल ने उसके छोड़े हुए सारे माल पर कब्जा कर लिया है और मुझे उसमें से कुछ भी देने से इनकार कर दिया है। मैं क्रैश के दूसरे सरदारों के पास फरियाद लेकर गया, लेकिन उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हूँ, आप मेरा हिस्सा अबू जहल से दिलवा दें। अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम लड़के को साथ लेकर फौरन अबू जहल के पास तशरीफ ले गए और उससे फरमाया, इस बच्चे का हक इसे दे दो। अल्लाह ताला ने इस पर ऐसी हैबततारी की कि इसने इसी वक्त लड़के का माल लाकर उसको दे दिया। इस तरह के मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।